£190 ملین کیس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر، وجہ اس کی کیا بنی؟ پی ٹی آئی کا اس کے اوپر موقف کیا؟ اور مذاکرات کی ٹیبل ایک بار پھر سجنے کو تیار، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر خطاب، اور بچوں کی شرح اموات کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ سندھ کے حوالے سے، ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں سندھ کا ہی ذکر کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت جو پاکستان کے مایہ ناز سیاستدان ہیں، جن کو پوری دنیا کے اندر بڑا ٹینٹیولی ان کو سنا جاتا ہے، سنجیدگی سے سنا جاتا ہے سیاست کو، اور عوامی مسائل کے اوپر جو ہے نا ان کی بہت اچھی اور تگڑی ان کی گرپ ہے، اور وقت کے حساب سے بعض اوقات ان کی چیزوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین غور نہیں کرتے، مگر بعد میں انہی باتوں کو وہ دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح یہ سیاست کے اندر رواداری کا کلچر اور اس طرح کی چیزیں یہ انہوں نے بہت پہلے کہی تھی، اب دوسری طرف سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں دیگر سیاستدانوں کی۔ تو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر ایک تقریب کا خطاب ہوا، اور اس تقریب کے اندر بنیادی طور پر ایک رپورٹ جو کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان فرانسسکو کی، اس نے ایک اسٹڈی کی تھی پاکستان کے اندر، اور پیلسی میرا خیال ہے اس کے ادارے کا نام ہے، امریکہ کا بڑا ایک ریپوٹیبل ادارہ ہے، تو اس نے اسٹڈی کی تھی بچوں کی شرح اموات کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر جو سندھ کے اندر بچوں کی شرح اموات کے اندر خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، اور یہ ڈراپ ہو کر سرکاری ہسپتالوں کا جو ڈاٹا جو کلیکٹ کر کے جس کی بیس کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کی، تو شرح اموات جو ہے نا یہ 2.9% پر سندھ کے اندر جو ہے نا یہ پہنچ چکی ہیں، کیونکہ سندھ حکومت نے ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر بہت ہی اس نے فوکس کیا، اور گراں قدر انہوں نے خدمات انجام دی۔ اگر ہم کمپیئر کریں دیگر صوبوں کے ساتھ، تو ہیلتھ کے حوالے سے سندھ کا مقابلہ کسی بھی صوبے کے ساتھ نہیں، اور بلکہ دیگر صوبوں کے اندر جو شرح اموات ہیں بچوں کی، وہ سندھ سے اس وقت جو موجودہ رپورٹ ہے اس سے بھی 2 گنا زیادہ ہے ان کی جو ہے نا وہ ان کی شرح اموات، یعنی کہ آپ لگا لیں کہ ان کی 6% سے زیادہ دیگر صوبوں کے اندر جو ہے نا یہ وہ ہے، ہر صوبے کے اندر مختلف اس کی فگر ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ کم از کم سندھ سے جو ہے نا یہ ڈبل ہے۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے مراد علی شاہ صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور جنہوں نے صحت کے حوالے سے بہت ہی انہوں نے فوکس کیا، اور اس عوام کی یعنی کہ بنیادی سطح تک صحت کو لے کر گئے، اور بچوں کے حوالے سے بھی ایک چائلڈ فاؤنڈیشن نیٹ ورک، اس کے تحت چلنے والے جو ان کا نیٹ ورک ہے، تو وہاں پر ہر سال تقریباً جو ہے نا یہ ایمرجنسی رومز کے اندر 1 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج ہوتا ہے، اور ہر بچے کو جس کو طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل کی جس کو ضرورت ہوتی ہے، 30 منٹ کے اندر اندر اس کو وہ جو نیٹ ورک ہے وہ 30 منٹ کے اندر اندر بچوں کو فوری طور پر طبی امداد جو ہے نا یہ مل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، تنقید ایک طرف رکھ کر، اور اس کی تقلید کی ضرورت ہے، اور جو کہ میرا خیال ہے پاکستان پیپل پارٹی پر جو تنقید کرنے والے ہیں وہ شاید اس کو نہ سراہیں، مگر یہ اس کی تقلید کرنا جو ہے نا یہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب مذاکرات کی ٹیبل۔ تو مذاکرات کی ٹیبل جو ہے نا وہ ایک بار پھر سجنے کو تیار، اور اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب کو پی ٹی آئی نے رابطہ کیا بار بار، یعنی کہ وہ تھوڑا سا مضطرب بھی تھے کہ اسپیکر اجلاس نہیں بلا رہے، ان کے اوپر مدعا ڈال رہے تھے کہ وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، اجلاس اس لیے نہیں ہوا۔ اسپیکر نے بولا کہ بھائی میں اجلاس تو بلا سکتا ہوں، فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، مگر میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ تو اب جو ہے نا یہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے نا اسپیکر سے باضابطہ رابطہ ہوا، اور انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور اب یہ 16 جنوری کو
یہ مذاکراتی ٹیم ایک بار پھر بیٹھے گی، اور پی ٹی اے کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، تو اس نے جناب جو ہے نا یہ وعدہ کیا ہے، انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے اسپیکر کو کہ اس بار ہم جو ہے نا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، ہم چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے نا تحریری طور پر لکھ کر لائیں گے۔ عمران خان نیازی صاحب نے یہ منظوری دے دی ہے، اور ویسے بنیادی طور پر تو عمران خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی ہے، اور اتنا وہ ہائف اور خوفزدہ ہیں کہ وہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کس کا؟ آج یعنی کہ 13 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے وہ آج فیصلہ سنایا جانا تھا، تحریری فیصلہ جج صاحب نے لکھ کر رکھا ہوا تھا، اور عدالت کا ٹائم جس طرح سب کو علم میں ہے کہ تقریباً 8 بجے عدالتوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور ملزمان چاہے وہ ان کا سزا کا فیصلہ سنایا جانا ہو یا نہ ہو یا کوئی بھی میٹر ہو، تو ملزمان جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں عدالت جیسے ہی عدالت شروع ہوتی ہے، بلکہ عدالت شروع ہونے سے پہلے ہی وہ عدالت کے باہر وہ حاضر ہو جاتے ہیں جج صاحب کی آمد سے قبل۔ جج صاحب ممکن ہے کہ بعض کا اپنے کچھ ان کے ایڈمنسٹریٹو کام ہوتے ہیں یا دیگر کسی وجوہات کی وجہ سے وہ تاخیر میں بھی عدالت کے اندر آتے ہیں، یہ بھی ایک روٹین چیز ہے جو کہ ہم نے خود ذاتی طور پر بحیثیت وکیل میں نے پاکستان کے اندر آبزرو کی ہوئی ہے۔ تو جناب جج صاحب تو آگے 8 بجے، تو جو پی ٹی آئی اور جج صاحب 8 بجے آ گئے، اور عمران خان نیازی صاحب کو انہوں نے کیس کال کیا، عمران خان نیازی صاحب کو بلاوا بھیجا جیل کے اندر، وہ جناب جو ہے نا خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے وہ جیل کے اندر جو بلانے کے لیے ان کو گئے، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ میرے وکیل آ گئے؟ انہوں نے بولا نہیں، اور میری بیوی آ گئی، پنکی یعنی کہ ان کی اہلیہ بشرا، وہ آ گئی کہ نہیں؟ بشرا صاحبہ تو وہ بھی نہیں آئی۔ تو عمران خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آئے، میرے وکیل بھی نہیں آئے، میری فیملی بھی نہیں آئی، تو میں جو ہے نا عدالت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ پھر ایک بار کہ انہوں نے عمران خان نیازی صاحب کا جو ہے نا وہ پیغام پہنچا دیا جج صاحب کو یا کورٹ کا جو بھی عملہ تھا، پھر دوبارہ جناب یہ کیس کال ہوا، تو مگر یہ کہ پھر بھی عمران خان نیازی صاحب جو ہے نا وہ نہیں آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر آئے اور ان کے سامنے سزا دی جائے، اور یہی کام عمران خان نیازی صاحب کی اہلیہ نے کیا، وہ بھی حاضر نہیں ہوئی، اور ان کے وکیل جو ہے نا یہ حاضر ہوئے، اور جج صاحب جو ہے نا تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے تک وہ ان کا انتظار کر کے وہ اٹھ گئے تھے، ایڈجنٹ کر کے وہ چلے گئے تھے کہ اب جی یہ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا 17 جنوری کو بروز جمعہ کو۔ تو ان کو ایڈوانس میں پی ٹی اے کے دوستوں کو جمعہ مبارک، اور علیمہ خانم صاحبہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، تو وہ جج صاحب چلے گئے، تو تب جو ہے نا پی ٹی اے کے وکلاء آئے، انہوں نے بولا کہ جناب جو ہے نا یہ بشرا بی بی راستے میں ہیں، اور آپ نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا، آپ نے 10:30 کا ٹائم دیا تھا، مختلف یعنی کہ کنٹراورسیز وغیرہ تو آپ پہلے ہی اٹھ گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی نے جو گیم رچائی تھی کہ نہ تو ملزمان جو ہے نا یہ حاضر ہوں، عمران خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ، اور نہ ہی وکلاء حاضر ہوں، کیونکہ یہ عادی مجرم ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں کے ساتھ جو ہے نا یہ کیسے کھیلتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے پہلے جو ہے نا ایک اسی کیس کے اندر اپنا، کیونکہ وہ آرگو ہی نہیں کر رہے تھے کیس کے اندر، تو آرگو نہیں کر رہے تھے، تو جج صاحب نے آخری چانس ان کو دیا، کئی چانس ان کو دیے، جب آخری چانس ہوگا پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا، تو یہ پھر چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پر ان کے اپنے جج جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ عمران خان نیازی صاحب کی محبت کے اندر سر سے پاؤں تک گرفتار ہیں۔ تو انہوں نے جناب جو ہے نا یہ پلی لے کر کہ ڈیفنس کا حق نہیں دیا گیا ملزمان کو، تو اس لیے جناب انہوں نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دے کر ان کو ضمانتیں دے دی، جس کے اوپر یہ ضمانتوں کے اندر ہیں، اور بشرا بیوی بھی اسی کے بعد جو ہے نا ضمانتوں کے بعد یہ باہر آئی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، لائف عدالتوں کے اندر آتی نہیں ہیں، اور اب بھی یہی گیم وہ کھیل رہے ہیں کہ ایبسینشیا کے اندر، یعنی کہ ان کی عدم موجودگی کے اندر سزا سنائی جائے، تو جب ایبسینشیا کے اندر سزا سنائی جائے گی تو یہ ایک اچھی گراؤنڈ ہوتی ہے اپیل کے لیے، اس سزا کے خلاف جو اپیل ہے، تو اس کے لیے ایک اچھی گراؤنڈ ہے جانے کے لیے کہ ہماری عدم موجودگی کے اندر ملزمان کی اور ملزمان کے وکلاء کی عدم موجودگی کے اندر یہ سزا سنائی گئی۔ بنیادی طور پر یہ اپنی اپیل کے لیے یہ گراؤنڈ سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ تمام سوانگ اور تمام ڈرامہ جو ہے نا یہ رچا کر رکھا، اور جج صاحب جو ہے نا انتظار کرتے رہے،
اور انتظار کرنا ججز کا کام نہیں ہے، سائلین کا کام ہے، اور ان کے وکلا کا کام ہے انتظار کرنا، مگر یہاں پر الٹی کنگا ہے، یہاں پر جج صاحب انتظار کرتے رہے۔ اب جو ہوگا یہ کہ جمعے والے دن بھی یہ خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور جناب ان کی اہلیہ وہ عدالت کے اندر حاضر ہی نہ ہوں، تو تاکہ یہ سزا جو ہے نا ان کو ان کی عدم موجودگی میں ہی سنائی جائے، پھر وہ چلے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو جہاں پر جناب جو ہے نا جا کر وہ پھر اپنا مکمل طور پر پھر دوبارہ ریلیف لے لیں۔ مگر حکومت وہاں کا بھی سد باب کر رہی ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جہاں پر ججز کی تعیناتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 4 ججز جو ہے نا یہ اور اپوائنٹ ہوں گے، تو جس کے ساتھ یہ تھوڑا سا یہ بیلنس ہو جائے گا، کیونکہ یہ جج جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ جج اپوائنٹ ہوں گے، عمران خان نیازی صاحب کے طرف کھڑے ہونے والے وہ جج نہیں ہوں گے۔ حلیمہ خانم صاحب ابھی جو ہے نا یہ آئیں عدالت کے اندر آئیں باہر، یعنی کہ جب یہ میلہ ختم ہو چکا تھا تو باہر آ کر پھر انہوں نے میڈیا کے اندر میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی، ان کو بھی بڑی آخر آئی ہوئی تھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنے کی، تو انہوں نے ایک جس طرح یعنی کہ یہ دیکھیں کہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب تک یعنی کہ ملزم جب تک اس کو سزا نہ ہوئی ہو، ایون کہ اس کو کنفرم بھی ہو، وہ اس طرح کا لفظ اپنی زبان سے نہیں لاتا۔ انہوں نے کئی بار جناب جو ہے نا یہ حلیمہ خانم صاحب نے بولا کہ یہ ان کے اندر کی خواہش ہے، میرا خیال ہے کہ میرے بھائی کو جیل کے اندر قتل کرنا چاہتے ہیں، زہر دینا چاہتے ہیں، مرسی کی طرح مارنا چاہتے ہیں، بھٹو شہید کی طرح مارنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے بولا کہ جناب عمران خان نیازی صاحب کو آج سزا سنائی جانی تھی، تو آپ کو کس طرح علم ہوا کہ آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ آج سزا سنائی جانی تھی؟ اور پھر انہوں نے جناب یہ بھی بولا کہ یہ حکومت انڈر پریشر ہے، اس لیے جو ہے نا آج سزا نہیں سنائی گئی۔ پھر حکومت انڈر پریشر کیوں ہے؟ آپ کا تو ہر پلان، ہر سازش آپ کی ناکام ہوئی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ یونیورسٹی کے لیے انہوں نے جو ہے نا اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روحانیت کی تعلیم دینے کے لیے وہ یونیورسٹی قائم کی گئی تھی، تو اس کے اوپر سزا سنائی گئی ہے۔ پوری دنیا اس کو دیکھے گی، حکومت کی ہزیمت ہوگی، اور جو ہے نا یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی بے شک اس کے مقاصد کچھ بھی تھے، مگر ایک یہ غلط طریقے سے بنائی گئی تھی یونیورسٹی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ ملک ریاض سے کرپشن کے پیسے سے وہ اوپر یونیورسٹی بنائی، جس کے ٹرسٹی آپ ہے، بینیفیشری آپ ہے اس کے، تو یہ آپ کی اس کے اندر دیہڑیاں لگی ہیں۔ باقی یونیورسٹی کا تو کام ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ یونیورسٹی کا اتنا ہی فکر ہے تو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ اور رجسٹرڈ ہے، تو آپ اس کو بنی گالہ کے اندر جو ہے نا یونیورسٹی کو شفٹ کر دیں۔ کس نے روکا ہے آپ کا؟ وہاں سے آپ جا کر اس کو آپریٹ کریں۔ ایک کیمپس لاہور کے اندر بنائیں، زمان پارک کے اندر ایک کیمپس ادھر بنا دیں، تو کون آپ کو روکتا ہے؟ یہ باقی جو وہ پاک پتن شریف میں بھی بنا دیں، جہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی زمینیں ہوں، کوئی زمین جائیداد وغیرہ ہو عمران خان نیازی صاحب کی اہلیہ کی۔ پھر جناب یہ ڈیل کا کہتے ہیں کہ ڈیل جو ہے نا، یہ ڈیل کے لفظ سن کر ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی جس سے میں متفق بھی ہوں، انہوں نے بولا کہ ڈیل جو ہے نا یہ ہمیشہ دو طرفہ پیشکش ہوتی ہے، ایک پارٹی پیش کرتی ہے، دوسری پارٹی بھی پیش کرتی ہے۔ تو جب ایک پارٹی کی طرف سے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ایک پارٹی کی طرف سے پیشکش ہے، دوسری کی طرف سے نہیں ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ کوڈ کیا، ماشاءاللہ عقلمند اتنی ہیں کہ ساتھ انہوں نے یہ کوڈ کیا کہ میرے بھائی کے 2 مطالبات تھے، ایک جوڈیشل کمیشن اور دوسرا انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی۔ جوڈیشل کمیشن کہتی ہے کہ وہ ججز کو بنائے، پھر ججز ہی جو فیصلہ کر دیں گے، یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا یہ فیصلہ نہیں کرتا، وہ ایک رپورٹ ہوتی ہے جو کہ عدالت کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ عدالتوں نے جانا ہوتا ہے شہادتوں کے اوپر، ان رپورٹوں کے اوپر نہیں جانا ہوتا۔ تو بہرحال یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ ہر ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جناب جو کمیٹی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جو کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، تو وہ اس کمیٹی نے اس چیز کا ان کو بتایا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی مطالبہ جو ہے نا وہ پیش نہیں کیا گیا، یعنی کہ جو بھی مطالبے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ان کی طرف سے ہیں، حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے تو کون عقلمند جو ہے نا یہ کہہ سکتا ہے کہ حکومت انڈر پریشر ہے؟ بنیادی طور پر یہ سب مل جل کر، چاہے اس کے اندر حلیمہ خانم ہو، عمران خان نیازی صاحب کے وکلا ہوں، یا باہر بیٹھی ہوئی عمران خان نیازی صاحب کی قیادت ہے، یا پی ٹی آئی کے ٹرولرز یا یوٹیوبر ہیں، یہ عمران خان نیازی صاحب کو
ہر قیمت کے اوپر یہ افسانہ چاہتے ہیں تاکہ ان کی روزی روٹی جو ہے نا وہ لگی رہے۔ اور علیمہ خانم کی پچھلے دنوں ایک جو ہے نا وہ چیٹ بھی لیک ہوئی تھی جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ کس لیول کے اوپر جا کر ڈیسپریٹ ہے پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالنے کے لیے اور عمران خان نیازی صاحب کو لمبی سزا کروانے کے لیے، سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کیس کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے اور ان جنرل جو ہے نا ملک کے اندر سیاسی کیا کیا جو ہے نا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔